آج کے درس کے اندر غسل کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اگر تم جنبی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ جنب اس شخص کو کہا جاتا ہے جنبی کہ جس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنَبًا، اگر تم جنبی ہو یعنی غسل واجب ہو، فَاتَّطَہَّرُوا، تو خوب پاکی حاصل کرو یعنی غسل کر لو۔ اور ایک مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا پارہ 5 سورۃ النساء، فرمایا اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اور حالت جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی، غسل واجب ہونے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کرو، مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل کے تیمم کرو۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جس پر غسل واجب ہو اسے غسل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ جب تک غسل نہ کر لو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو ان آیہ مقدسہ سے یہ بات پتہ چلی، جس شخص پر غسل واجب ہو، جو جنبی ہو، اس کے لیے نماز پڑھنا درست نہیں ہے جب تک کہ وہ پاکی حاصل نہ کر لے۔ اور پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے اس کو غسل کرنا ہوگا۔ اب وہ غسل کیسے کرنا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، آئیے اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ جس شخص پر غسل فرض ہو جائے، اب غسل کرنا چاہتا ہے، پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کچھ چیزیں اس پر لازم و ملزوم ٹھہرائی ہیں۔ وہ چیزیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 3۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی چیز ناقص رہی، مکمل صحیح انداز پر نہ کی گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ خالی پانی بہا دینے کا نام یا دریا میں ڈبکی لگا دینے کا نام غسل نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ نے ایک مخصوص انداز اور مخصوص طریقہ کار دیا ہے، جس میں 3 چیزیں فرض ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی چیز چھوڑے گا یا اس کو ناقص رکھے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور نمبر 3 پورے ظاہری جسم پر، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک، پورے ظاہری جسم پر اس طرح پانی بہائے کہ ایک بال کی نوک کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ 3 فرض ہیں غسل کے۔ اگر ان تینوں فرائض میں سے ایک فرض بھی چھوٹا یا اس کو درست طریقے سے ادا نہ کیا، بھلے ایک چھوڑ کر 2-3 ٹینکیوں کا پانی اپنے اوپر بہا لے، اس کا غسل نہیں اترے گا اور اسے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اب جو پہلا فرض بیان کیا گیا کلی کرنا، اب کلی کیسے ہوگی؟ کلی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ چلو میں پانی لیتے ہیں اور پانی لے کر منہ میں داخل کیا فوراً اس کو کچھ کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ کلی نہیں ہے۔ چاہے وضو کے لیے کلی کرے، چاہے غسل کے لیے کلی کرے، جو اس انداز سے جو ہمارے ہاں جو رائج ہے کہ پانی لے کر یوں منہ میں پانی لیا اور فوراً اس کو باہر پھینک دیتے ہیں، یہ کلی نہیں ہوتی۔ جو کلی کرنے کا جو درست طریقہ ہے، جو شریعت مطہرہ نے ہمیں بتلایا ہے، سکھایا ہے، وہ یہ ہے
کہ منہ کے ہر پرزے پر، دانتوں کی کھڑکیوں میں، اگل بگل، دائیں بائیں، آگے پیچھے، حلق کی جڑ تک پانی پہنچے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ خالی پانی اس طرح منہ میں لے کر گرا دینے سے نہیں ہوگا، بلکہ پانی منہ میں لے کر کچھ دیر منہ میں رکھنا پڑے گا اور اس کو ہلانا جلانا پڑے گا، اس کو جنبش دینی پڑے گی۔ جب تک پانی کو منہ میں رکھ کے جنبش نہیں دیں گے، ہلائیں گے نہیں، جلائیں گے نہیں، تب تک دانتوں کی جو کھڑکیاں ہیں، دانتوں کے درمیان جو خلا ہے، یا ہمارے ہونٹوں کے اور یہ ہمارے جو جبڑے ہیں، زبان کا اوپر نیچے کا حصہ، پھر حلق کی جڑ تک، یہ پانی تب تک نہیں پہنچے گا جب تک ہم اس کو اچھے انداز سے ہلائیں گے جلائیں گے نہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ غسل کے اندر کلی کرنا سنت نہیں بلکہ فرض ہے۔ اگر غسل کے اندر کلی میں تو کمی پیشی رہ گئی، کوئی بے احتیاطی ہو گئی، تو یاد رکھیے گا غسل ہی نہیں ہوگا، یعنی پاک ہی نہیں ہوں گے۔ اور جب پاک نہیں ہوں گے تو پھر ایسی صورتحال کے اندر مسجد میں آنا بھی جائز نہیں، اگر آئیں گے تو گناہ گار، پھر نماز پڑھنا بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ قرآن کی تلاوت دیکھ کر تو دور کی بات، یہ زبانی بھی نہیں کر سکتا۔ جس پر غسل فرض ہو یہ قرآن کی تلاوت زبانی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اتنا ضروری عمل ہے غسل کا، اس لیے احتیاط کیا کریں۔ وضو ہو چاہے غسل ہو، جلد بازی نہ کیا کریں، تھوڑا سا اطمینان اور صبر کے ساتھ یہ معاملات کیا کریں۔ ہم دیکھیں دنیا کا کوئی بھی کام ہے نا، ہماری کوشش ہوتی ہے اس کو تسلی سے کریں۔ ہمارے گھر کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے، مستری لگا ہوا ہے مثال کے طور پر، مستری اگر جلد بازی کرے نا، ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، وہ تو نے مجھ سے مزدوری نہیں لینی، میری کمائی کے حرام کی ہے، ذرا آرام سے کام کر، ذرا دیوار کو سیدھا رکھ، یہ کر وہ کر، ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب دین کی باری آتی ہے نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ بس آئے اور گئے۔ وہ پکڑا پکڑی کا جو ہے نا چور پولیس کا کھیل ہوتا ہے پھر ہمارا، کہ بس آئیں ہاتھ لگائیں اور جلدی سے بس وضو ہو جائے، جلدی سے ہماری نماز بھی ہو جائے، جلدی سے ہمارا سب کچھ ہو جائے اور ہم بس جان چھڑائیں اور جائیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب دنیاوی معاملات کے اندر ہم اتنی احتیاط برتتے ہیں، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں، ایک ایک روپیہ خرچ کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں، تو شریعت مطہرہ پر جب عمل کرنے کی باری آتی ہے، دین پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، تو اس میں بھی ہمیں سوچ و بچار کرنی چاہیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ دنیا کا مال و متاع تو اس وقت تک ہمارے پاس ہے نا جب تک سانسیں چل رہی ہیں، اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مال و متاع جو ہم نے جمع کیا ہے یہ سانسیں چلتے رہنے تک ہمارے پاس ہی رہے گا۔ دیکھا ہے کہ رات کو مال کی ریل پیل ہوتی ہے، صبح ہوتی بیچارہ کنگال ہو جاتا ہے، ایسے واقعات موجود ہیں، اور کھانے کے اور پہننے کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ دین متین، شریعت مطہرہ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آنا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ جانا ہے۔ اس نے مال دولت آل اولاد یہ سب کا سب یہی رہ جائے گا، اگر ساتھ جائے گا تو صرف اور صرف ہمارا دین جائے گا، ہماری شریعت جائے گی، ہمارے نیک اعمال جائیں گے، یہی وضو ہمارے ساتھ جائے گا، یہی غسل جو ہم نے اچھے انداز سے کیا ہوگا یہ ہمارے ساتھ جائے گا، نماز جو ہم نے اچھے انداز سے پڑھی ہوگی یہ ہمارے ساتھ جائے گا، اور اسی نے ہمارے کام آنا ہے۔ تو جس نے مرنے کے بعد ہمارے کام آنا ہے اس میں ہم بے احتیاطیاں کریں، جلد بازی کریں، اس کے اندر ہم ذرا بھی لحاظ نہ رکھیں، تو یہ یقیناً سی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ بات ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے عاجزانہ کہ غسل کریں یا وضو کریں، احتیاط رکھیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، جلد بازی میں یہ کام نہ کریں۔ دین کے کام جلد بازی میں نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا۔ ویسے تو کوئی بھی کام جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے، ہاں جس کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو اس کو چھوڑ دینے میں جلد بازی ہونی چاہیے۔ جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو وہ کام چھوڑنے میں ہمیں ایک لمحہ بھی نہیں سوچنا چاہیے، اسے فی الفور اس سے اپنا دامن چھڑا لینا چاہیے۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی پیروی والے معاملات ہیں، جہاں نیکی کا سوال ہے، تو وہاں ہمیں ذرا صبر کا معاملہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کس انداز سے یہ عمل ہمیں
کریں گے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ ہمارا قابل قبول ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی نماز اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، وہ ہمارا کام پڑھنا تھا، ہم نے پڑھ لیا، اب قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یقیناً قبول کرنا نہ کرنا اس کے ذمہ کرم پر ہے، ہمارا کام تو ادا کرنا تھا۔ لیکن مجھے یہ بھی تو بتائیں کہ رب العالمین نے اس اپنی بندگی کو سکھانے کے لیے، اپنی ذات کی پہچان کروانے کے لیے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے، وہ کس لیے بھیجے تھے؟ اگر یہی قاعدہ کلیہ ہوتا، ضابطہ ہوتا کہ اللہ کی عبادت ہے، ہم نے کر دی ہے، ہم نے اس کا نام لے لیا ہے، ہم نے اس کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا ہے، وہ چاہے تو قبول کر لے چاہے تو نہ قبول کرے، پھر انبیاء کرام کو کس لیے بھیجا گیا؟ تو جواب یہی آئے گا کہ انبیاء کرام کو لوگوں کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا۔ اگر سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر انبیاء کرام کو بھیجنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ پھر ٹھیک ہے ہر کوئی اپنی من مرضی سے جس طرح چاہتا وہ اللہ کی عبادت کرتا، اور کر ہی رہے تھے۔ کفارین مکہ کیا عبادت نہیں کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کا طواف وہ کرتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر اگرچہ بت رکھے ہوئے تھے، وہ جس کی بھی عبادت تو کرتے تھے نا وہ۔ لیکن انبیاء کرام کو بھیجا گیا اس مخلوق کی اصلاح کے لیے تاکہ وہ ان کو سکھائیں، معلم بنا کر بھیجا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی طرف معلم بنا کر بھیجا، استاد بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن سے بات نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ہم نے کر دی ہے۔ اب وہ ہاں یہ جملہ درست، اگر اس کو درست کرنا ہے تو یوں درست ہوگا کہ ہم نے شریعت کو سیکھا، سیکھ کر جیسا شریعت نے ہمیں کہا اسی طرح ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی۔ اب ہم نے کوشش کر دی، سیکھ لیا، اس عمل کو ہم نے ادا بھی کر دیا اسی سیکھنے کے مطابق۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ چاہے تو قبول کر لے چاہے تو رد کر دے۔ یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم نے سیکھا نہیں سکھایا نہیں، بس دیکھا دیکھی شروع ہو گئے اور یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے، وہ قبول کر لے گا۔ تو یہ بات غلط ہے، اس طرف توجہ دیں۔ بہرحال کلی کے حوالے سے آج ہم نے تفصیل سنی ہے کہ خالی پانی منہ میں لے کر گرا دینے کو کلی نہیں کہا جاتا، بلکہ کلی کے لیے ہمیں پانی منہ میں لے کر کچھ دیر منہ میں رکھنا ہوگا اور اس کے بعد اس کو حرکت دینی ہوگی، جنبش دینی ہوگی، جس کی تاکہ پانی منہ کے ہر حصے پر پہنچ جائے، حلق کی جڑ تک پہنچ جائے، پھر یہ ہماری کلی درست انداز پر ادا ہوگی۔ غسل ہو چاہے وضو، غسل کے اندر ایک کلی فرض ہے اور 3 کلیاں کرنا سنت مبارکہ ہے، تو تینوں کلیاں ہی اسی انداز پر کریں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔